وعلى من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ اس کی اس نعمت پر ہزار اور انگنت شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے اپنے خاص فضل و کرم سے ماہ مبارک جیسا عظیم الشان اور بابرکت والا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہوں، جس بھی قسم کی ہم اور آپ عبادت انجام دیں، پہلی بات تو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جیسا کہ پہلی یعنی کہ جو تراویح آج ہم لوگوں نے ادا کی اور رمضان المبارک میں الحمدللہ ہم اور آپ داخل ہوئے، تو سورہ فاتحہ سے آغاز کیا گیا۔ یہ سورہ بہت اہم ہے اپنے آپ میں، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں، آپ 8 پڑھیے 20 رکعت پڑھیے، وہ بات کی بات ہے، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے، کیونکہ اگر یہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ایسا ہے، کوئی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجبی قرات۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ واجبی قرات میں سے ہے، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے، سیدھا بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ یہ جو ہے یعنی کہ نازل کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دلوایا، صحابہ اکرام کے دور میں جو ترتیب دیا گیا، تو سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے مقدمۃ الکتاب اس کو کہتے ہیں۔ اس کو تمہیدی گفتگو کے طور پر جو کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب، گویا کہ اس سورہ کے اندر اس کے بعد کی جو یعنی کہ جتنی صورتیں آئیں گی، 113 صورتیں جو ہیں اس کے بعد، وہ 113 صورتوں کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ فقط 7 جو یہ آیات پر مشتمل ہے، 6-7 آیات پر سورۃ الفاتحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، رب العالمین نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اور نماز سے اہم مراد سورہ فاتحہ ہے بالاتفاق محدثین کی، کہ میں نے نماز کو مطلب سورہ فاتحہ کو، کیونکہ اس کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہاں تک بڑھ چڑھ کر کے نام لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ لوگ جو نماز کے اندر ضروری نہیں سمجھتے ہیں لوگوں کے لیے، وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھائی جانکار ہوں اور ان سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حدیث قدسی ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین خود نام رکھا ہے رب نے اس سورہ کا سورہ صلاۃ نماز، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ کسی بھی رکعت میں اگر اس کو پہلے نہیں پڑھا گیا، ہماری نماز وہ منہ پر مار دی جائے گی۔ تو 2 حصوں میں رب العالمین نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے ہے، اور دوسرا حصہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو بندہ مانگتا ہے۔ بندہ کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ پہلی آیات میں اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے بارے میں انٹروڈکشن ہے، ہلکا سا ایک مختصر سا ایک تعارف ہے رب کا۔ اس اللہ کا مختصر تعارف کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ وہ کیا ہے؟ اللہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، یہ دیکھیں تعریف، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، جو ذات اگر ایسی ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، بدلے کا دن کا مالک ہو، وہ اس بات کے لائق ہے، وہ مستحق ہے۔ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تیری ذات اگر ایسی ہے تو عبادت کے صرف حقدار تو ہے، اور مدد کے بھی مانگنے کے حقدار اور لائق تو ہی ہے، کہ ہم تیری عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ تو یہ سورت کا پیغام یہ ہو گیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے اپنے بارے میں مختصر تعارف کے بعد اس کتاب کی تعریف کرائی۔ یہ تو اللہ کے بارے میں ہم لوگ جان گئے، اب چلیے اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العالمین نے اب اس کی تعریف، اس کتاب کے جو نازل کیا ہے رب نے، کہا کہ میرے بارے میں جان لیے، اب جو نازل میں نے کیا اس کتاب کو اس کے بارے میں جانو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کتاب منزل من اللہ ہے، جس اللہ کو تم نے ابھی جانا، اسی اللہ نے نازل کیا ہے اس کو۔ تو سب سے پہلے اس اللہ کو جاننا ضروری ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اس اللہ کا ہمارے لیے ہمارے کتنا اہمیت کا حامل ہے وہ ذات ہمارے لیے،
اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ذالک الکتاب، اس کے بعد یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی ھدی للمتقین، اور یہ کتاب جو متقی لوگ ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے اور ہدایت نامہ ہے یہ کتاب. اس کا الحمدللہ سے لے کر کے اور سورۃ الناس کے سین تک یہ ہدایت نامہ اس کے لیے ہے جو متقی ہو. یہ بذات خود ہدایت نامہ ہے یہ کتاب، لیکن فائدہ مند اسی آدمی کے حق میں ثابت ہوگی جو آدمی پرہیزگار ہوگا، جو آدمی متقی ہوگا، اس کے حق میں یہ ہدایت نامہ ثابت ہوگی. ھدی للمتقین الذین یؤمنون. اس کے بعد غیب کے اوپر ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہوا ہے. وہ متقی کون ہے؟ جو غیبیات کے اوپر، یوم آخرت پر. پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کے بارے میں خبر دیا ہے، جیسے موت کے بعد عذاب قبر ہے، قبر کا عذاب قبر ہے، برزخی دنیا ہے، قیامت کا وقوع ہے، قیامت میں حساب اور کتاب کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد معاملہ ہے جنت کا، جہنم کا. یہ تمام چیزیں غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر ویسے ہی ایمان لانا گویا کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. اب کوئی کسی قسم کا اگر ان چیزوں پر ایمان لانے میں شک و شبہ جہاں پر واقع ہوا، گویا کہ وہاں پر اس کا ایمان ڈگمگا گیا. ایمان نام کس چیز کا ہے؟ جب آنکھ سے دیکھیں گے تب کیا بات ہے، نہیں دیکھے تب ایمان لائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی کہ یہ مومنین کی گویا کہ یہاں پر متقی کی تعریف ہے. اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے یہاں پر. ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کیے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ، گویا کہ رب نے اللہ نے خود فیصلہ فرمایا کہ اب ان کے اوپر، ان کے حق میں، چونکہ وہ ہدایت پکڑنے والے تو ہیں نہیں، تو گویا کہ ہدایت اب ان کے لیے کچھ کارگر نہیں ثابت ہوگی. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. متقین کا تذکرہ کے بعد کفار کا تذکرہ یہ آیا ہے کہ ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا ہے، اب ان کے اوپر یہ کتاب کوئی اثر انداز نہیں کرنے والی ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. مت ماتھا ٹھٹائیے ان لوگوں کے پیچھے زیادہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. اس کے بعد تیسرا تذکرہ کئی اور خطرناک لوگ. ایک تو ادھر مومنین کا ذکر ہوا، متقی کا، ادھر کافر کا، یہ دونوں کلیئر. اب بیچ میں ایک اور گروہ آ جاتا ہے اور وہ منافقین ہے، انہی کا تذکرہ اس کے بعد اللہ نے کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے. رب نے کہا کہ حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، منافقین ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ مومن، کافر اور منافق تین گروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد جسٹ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یا ایھا الناس، اے لوگوں جان گئے اس اللہ کو، جان گئے اس کی کتاب کے تعلق سے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے تمام دنیا کے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں تم کو تو پیدا کیا ہی، تم سے پہلے جو تمہارے ماں باپ یا تمہارے آبا و اجداد جتنے گزر گئے ہیں ان تمام کا خالق صرف وہی ہے، ایک اللہ ہے. اور اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والی ذات وہی ہے. لہذا اتنی عظیم الشان ذات ہے، عبادت اسی کی کرو. اللہ رب العالمین نے بطور مثال کے کہا، اسی نے زمین کو ہموار کیا ہے، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے تمہارے لیے اس نے پانی نازل کیا ہے، لہذا وہ پانی تم کو زندہ رکھتا ہے. اور جو چیزیں تمہارے لیے، تمہارے زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں لافدائی کیا یا ضرورت، یعنی کہ جو چیزیں یعنی کہ ضروری ہیں، وہ چیزیں بھی انہی پانی کے ذریعے سے زندہ رہتی ہیں. اور اس سے وہ گھاس پھوس، ساگ سبزی، اور ہم لوگ جو کھاتے ہیں تینا ترکاری اور سب یہ پھل فروٹ جو بھی کچھ ہیں، ان تمام کی بقا اور ان تمام کی حیات پانی سے ہے. پانی اگر رب العالمین اس کی قیمت لینے لگے، دیکھیے ہم لوگ سفر کرتے ہیں نا، ابھی یہاں پر سستا ہے لیکن جہاں پر یہ اس کی قلت ہے وہاں پر دیکھیے. تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ رب اپنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں سے ہی دیے ہوا ہے. پہچاننے کی ضرورت ہے، بڑی سختی سے حساب لے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے بارے میں کہا، کسی کو ڈاؤٹ ہو، پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے، اس کتاب کے اندر کی ایک آیت کی جیسے چھوڑیے، آدھا آیت کی طرح بنا کر کے کوئی دکھلا دے، دنیا کے ایک سے ایک ادیب اپنے ماہر فن اور پہاڑ اور ادب کے اندر پہاڑ کو پہنچا ہوا، چوٹی کا پہنچا ہوا، چوٹی کا ادیب بھی مل کر کے، دنیا کے اندر کے جتنے بھی ادیب ہوتے ہیں سارے لوگ مل کر کے اس کتاب کی آیت کا توڑ بنانے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن تھک ہار گئے. اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ یہ کسی انسان کا تو بات نہیں ہے، یہ کسی انسانی کلام نہیں ہے. اس لیے انسانی کلام کا توڑ ہے انسان کے پاس، لیکن اگر کلام رب العالمین کا ہو تو اس کا توڑ کون پیش کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ پیش کر سکتے ہیں؟ جس اللہ نے خود ہمیں بتایا ہے اور ہم کو جانتا ہے کہ ہماری بساط اور اسٹیمینا کہاں تک ہے، کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، وہ سب اس کو پتا ہے. ہماری کیا بساط ہے، کیا اوقات ہے، جس نے بنایا ہے وہ بخوبی جانتا ہے.
इसी वजह से रब ने चैलेंज किया, और कोई आज तक दुनिया का अंदर माइकल आली इसका एक भी आयत का आधा आयत भी नहीं पेश कर सका है। इसलिए इस किताब की आयत पर हमें और आपको ईमान लाने की जरूरत है। उसके बाद से आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जब फरिश्तों के सामने पेश किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो फरिश्तों ने भी वहां पर वो किया कि हम तो इबादत के लिए है ही है अल्लाह ताला, आप एक यानी कि ऐसी मखलूक को बर्पा करना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म के जरिए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के जरिए से फरिश्तों के ऊपर वहीं पर फजीलत बख्श दी। कहा हो फरिश्ते, लेकिन देखो ये जिसको हम पैदा करना चाहते हैं, अब ये चीजें कुछ एग्जाम लेंगे हम। इल्म के जरिए से रब्बुल आलमीन ने सजदा उसी बिना पर फजीलत दे करके और सजदा करने का भी फरिश्तों को सजदा किया कि अब आदम का सजदा करो, फरिश्तों को हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। बतलाइए, तो इल्म की बड़ी अहमियत, गोया कि इससे इल्म की अहमियत का भी यानी कि उजागर होता है कि इल्म कितनी अहम शय हमारे लिए। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने फिर गलती का इर्तिकाब किया, रब्बुल आलमीन ने मना किया था इस दरख्त जो है, इस दरख्त के करीब नहीं जाना है। उसके बाद अल्लाह ही बयान फरमा रहा है, लेकिन वो चले गए वहां पर, उसका जो है वो अल्लाह की नाफरमानी कर दी। गोया कि अल्लाह की नाफरमानी ये इंसान के जो नेमत मिली रहती है उस नेमत के छिन जाने का बहुत बड़ा सबब और रीजन है। जहां पर इंसान नाफरमानी करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वहां पर रब्बुल आलमीन अपनी नेमतें छीन लेता है। उसके लिए ये वाज़ेह दलील है ये आयत। इसलिए नाफरमानी से हमें और आपको बचने की जरूरत है और अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी करें। ये तो हो गया तीसरा पारा खुलासा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ कहा फमन तब हुदाया, या बनी इसराइल का भी तज़किरा है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर, बनी इसराइल के अंदर एक बड़ी किस्म की बड़ी खराबी थी कि अल्लाह की आयत के साथ खिलवाड़ और मजाक करते थे। मतलब अल्लाह की आयत से मुराद वो आयत जो तौरात और ज़बूर के अंदर थी, जो उस किताब के साथ इस उम्मत को खास चेताया है रब्बुल आलमीन ने कि इस किताब के साथ तुम ऐसा काम मत करने लगना। इसलिए जो चीजें हैं कमा हक उसके ऊपर ईमान लाओ और उस पर अमल करने की कोशिश करना। अपने मतलब की चीजों को हटाना, मतलब अपने खिलाफ चीजों को हटा देना, मतलब की चीजों को ले लेना, ये अल्लाह की बाज आयात पर ईमान लाना है और बाज आयात का इनकार करना है। और जो शख्स ऐसा करेगा रब्बुल आलमीन ने कहा है कि हम दुनिया के अंदर भी उसको सख्त अजाब देंगे और आखिरत में भी वो हमारे सख्त अजाब का मुस्तहक बनेगा। इसलिए जो आप हजरत के सामने आज की तरावी में जो चीज़ें यानी कि जो सुनाई गई हैं तिलावत में, उनका तो खुलासा लगभग वो हो गया। अल्लाह ताला हमें और आपको जो पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के ज़रिए से दिया है उन पर सही तौर पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।